ہیں؟ فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن ایسی حالت میں کہ جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا۔ یہ ہے بخیلی کی دوسری قسم۔ اگر تم سخاوت چھوڑو گے بخیل بنو گے، اور بخالت کی انتہا آ جاتے 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 سود خور بنو گے۔ آج سود خوری ہمارے اندر پنپ رہی ہے تو اسی واسطے کہ ہے ہمارے اندر سخی نہیں ہے، اسی لیے فوری انفاق کے بعد جو بات لا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سود کی لا رہا ہے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں اٹھیں گے وہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے، لیکن یتخبطہ الشیطان من المز، جیسے شیطان نے انہیں چھو کے باولا کر دیا، اس وقت دیوانوں کی حالت میں اٹھیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی پیسے کے دیوانے بڑے رہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائے گا انہیں قیامت کے دن قبروں سے؟ جیسے شیطان نے انہیں چھو کے باولا کر دیا ہو۔ تو معلوم ہوا شیطان چھونے سے باولے ہوتے ہیں لوگ۔ ہاں یہ بھی ہے حدیث میں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان چھوتا ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خاص کیوں کہا کہ یہ لوگ دیوانوں کی طرح اٹھیں گے؟ اس واسطے کہ دنیا میں بھی یہ انسانیت سے، ہمدردی سے، اخوت سے، مساوات سے اور انفاق سے دیوانوں کی طرح، کیا ہے، کتوں کی طرح ان سے منہ پھیر کے اپنی زندگی کو بتاتے رہے۔ ہمیں بولتے نہیں پیسے کا دیوانہ بھائی، انہیں بولتے نہیں بولتے، اسی واسطے فرما رہا ہے تخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ تجارت بھی اصل میں کیا ہے، دیکھنے میں کیا ہے، ربا ہی تو ہے نا جی، سود ہی تو ہے نا۔ سود سے روک کے تو کیا بولتے ہیں بھائی، تجارت کا تو کیا بھائی، تمہیں 10 روپے میں لیتے ہیں یہ چیز 20 روپے میں بیچ ڈالتے ہیں، کیا ہوا 10 روپے، کیا ہوا، فائدہ ہوا نہیں، وہ بھی تو سود اتنا، میں کیا کرتا ہوں 10 روپے دے کو ایک آدمی کو بولتا ہوں 10 دن رکھ لے کو تو واپس جا مجھے 12 روپے دے با بول کو۔ تجارت بھی سود بھی ہے، کتنا ہے، تمہیں بھی پیسہ رکھ کو کمائے، میں بھی پیسہ رکھ کو کمایا۔ حالانکہ کیا ہے بات، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بدبخت اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا۔ اس سوال کا جواب کیا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی بات، اللہ چیز لے کر بیچ کر نفع کمانے کو حلال کر دیا، پیسے پر پیسہ بنانے کو حرام کر دیا، بس مسئلہ ختم۔ تمہاری سمجھ میں آئے نہیں آیا؟ ربا حرام حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، دیکھو جس کے پاس اب یہ موعظت آ گئی، نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے کہ اس سے رک جاؤ، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، رک گیا، وہ جو ہوا اس سے توبہ کر لی، گزر گیا جو بھی گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ نہیں بولا کہ بخش دوں گا، یہ ہے سود کی سنگینی، یاد رکھو۔ عموماً گناہ پہ کیا بھائی ہوتا، اگر یہ لوگ پلٹ جائیں توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا، آتا نہیں، یہاں نہیں بول رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سود کی سنگینی کو بتانے کی۔ جب اس کے پاس موعظت آ گئی اور یہ رک گیا اور یہ پلٹ گیا اور جو ہوا اسے چھوڑ دیا، تو بھی اللہ کہتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، تبھی بھی ہو سکتا ہے تجھے کیا ہے، عذاب دے پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سود اتنا سنگین ہے۔ لیکن ومن عادا، یہ سب کچھ سن لینے کے باوجود بھی پھر فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال کو پیسہ کماتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہے جو آگ والا ہے، آگ ہی میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ربا کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سود سے تمہارے لیے تمہیں تنگ کر دے گا تمہاری زندگی، اور تم کہتے ہو کہ سود لے کے تم گھر بنا لو گے، نہیں بنا سکتے جی۔ جتنے لوگ سود میں پھنسے وہ تنگی میں پھنسے، یہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹھ مارتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کیسے سود سے کشادگی آئے، لون لے کے گھر بنا، ہرگز چین سے نہیں رہ سکتا تو لون لے کے گھر بن کے ختم ہوگا، موت مر کو نکلے گا وہاں سے، میت رہ نہیں پائے گا۔ یاد رکھو، زندہ مثالیں، کیونکہ رب کہتا ہے میں اسے مٹاتا ہوں
تم اس سے بڑھو گے؟ ہرگز نہیں بڑھ سکتے تم. سود سے 1% برکت نہیں آئے گی, 1%. خواہ وہ تجارت کی ہو, آج ملینز بلینز اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ تجارتی لون لے کے تجارت کر رہے ہیں, بڑے بڑے. ایسے ایسے واقعات مجھے معلوم ہے, کہہ دیں گے تو میری نلی پکڑ لیں گے وہیں پر, لیکن مجھے معلوم ہے. لیکن جتنے بڑے لوگ ہیں نا جی, جتنے کروڑوں کا بزنس ہے نا جی, ان کے اگر قریب جا کے گھریلو حالات دیکھیں گے تو 1 منٹ کی نیند سکون کی نہیں سو سکتے وہ لوگ. ویسے اللہ رکھا ہوا ہے ان کو. ہاں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تبارک و تعالی سود کا مٹھ مارتا ہے, مٹاتا ہے, اور صدقات کو بلند کرتا ہے. دو اللہ کی راہ میں, اس سے دراصل کشادگی آئے گی. واللہ لا يحب كل کفار اثیم, اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا ہر وہ کافر اور گنہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا